اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ریگولر وزٹ نہیں تھی، یہ میٹنگ کے دو آبجیکٹو تھے۔ میری جب 10 مئی کی رات کو وزیر خارجہ چین کے جناب وینگ یی صاحب سے بات ہوئی تو اس میں طے پایا کہ میں بیجنگ وزٹ کروں گا۔ تو ہماری وزٹ ہم 19 مئی کی رات کو میں اور میرے ساتھ جو ڈیلیگیشن تھا، اس میں جو ایڈیشنل سیکرٹری چائنا کو ڈیل کرتے ہیں اور ایڈیشنل سیکرٹری جو افغانستان کو ڈیل کرتے ہیں، یہ خصوصاً، اور جو ہمارے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو آن افغانستان ہے صادق خان صاحب، تو ہم پیر کی شام وہاں پہنچے تھے اور منگل ہمارا سارا دن چائنیز مختلف کمٹمنٹس تھیں اور بائی لیٹرل میٹنگ جسے آپ کہہ لیں، اور جو ہماری بدھ کی فرسٹ ہاف تھا تقریباً 2 بجے تک، وہ ہماری کمٹمنٹ تھی ٹرائی لیٹرل، چائنا، پاکستان اور افغانستان۔ انہوں نے جب میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم ٹرائی لیٹرل بھی میٹنگ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے، ہمارا آلریڈی فورم ہے ٹرائی لیٹرل، ہم امبیسڈر لیول پہ اور اسپیشل ریپرزینٹیٹیو کے لیول پہ یہ میٹنگز کرتے ہیں۔ اور 19 اپریل کو الحمدللہ میں جو افغانستان کا ایک دن کا ہم نے وزٹ کیا تھا اور ان کے وزیر اعظم صاحب اخوند صاحب سے، پھر ان کے ڈپٹی وزیر اعظم حنفی صاحب سے اور وزیر خارجہ متقی صاحب سے بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی، اور ہم نے وہ نارمل ان کی یہ پریکٹس نہیں ہے لیکن ان کی خواہش کے مطابق ہم نے وہاں افغانستان کابل میں ہی لائیو پریس کو بات کی۔ پاکستان میں بھی وہ دیکھی جا رہی تھی اور افغانستان میں بھی دیکھی جا رہی تھی، اور اس پہ ہم نے بڑے سبسٹینٹو فیصلے کیے۔ ہم نے پولیٹیکل کافی فیصلے کیے، ہم نے اکانومی ٹریڈ کے حوالے سے کافی فیصلے کیے، ہم نے یہ جو ریفیوجیز کے حوالے سے کافی فیصلے کیے، اور وہ کوئی چھپ کے بات نہیں تھی، وہ کھل کے بات تھی، اور چونکہ لائیو جا رہی تھی ساری دنیا نے دیکھا، لیکن اس میں کافی ہم نے فیصلے ایسے تھے جس میں آگے ایکشن ریکوائرڈ تھا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ضروری تھا۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی 72 گھنٹے پہلے تک وہ تمام فیصلے جو 19 اپریل کو کابل کی سرزمین میں کھڑے ہو کے متقی صاحب کے ساتھ ہم نے اناؤنس کیے تھے، وہ تمام کے تمام امپلیمنٹ ہو چکے پاکستان میں۔ جو ڈیو پروسیس ہوتا ہے آبویسلی، اگر وہ کامرس ریلیٹڈ تھا تو آبویسلی منسٹری آف کامرس کی سمریز ہوں گی، اگر ویزا ریلیٹڈ تھا تو منسٹری آف انٹیریئر نے اپنا کام، تو وہ نمبر آف منسٹریز ور انوالوڈ۔ لیکن جو ہمارے فیصلے تھے الحمدللہ، کیونکہ ہم مشہور ہیں کہ ہم فیصلے کر لیتے ہیں پھر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، یہ ہمارا بہت بڑا پاکستان کے اوپر ایک چارج ہے کہ ہم بہت سلو ہیں، بہت دیر کرتے ہیں۔ تو میں نے اسی لیے جو فیصلے وہاں منوان ایک فیصلہ جو تھا اس کو پبلک کیا، اور ان کو پھر ہم نے الحمدللہ مکمل بھی کر چکے ہیں۔ تو ہماری جو پہلی بائی لیٹرل چائنا میں ہوئی، وہ ان کے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے جو منسٹر ہیں، جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے منسٹر ہیں، اور وہ بہت امپورٹنٹ شخصیت ہیں، پاکستان میں بھی آ چکے ہیں۔ ساری دنیا میں جو ڈیولپمنٹ چائنا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کو کوآپریشن کرتے ہیں، وہ یہی ان کی منسٹری اس کو لیڈ لیتی ہے، اور وہ ان کے ہرارکی میں، ان کے پولیٹیکل سسٹم میں بہت ہی امپورٹنٹ وزیر ہیں۔ پاکستان بھی آ چکے ہیں میری انویٹیشن پہ، آپ کو یاد ہوگا پچھلے 1 سال میں، اور میری وہاں بھی ان سے پچھلے سال بھی ملاقات ہوئی تھی جب ہمارا جو دونوں پاکستان چائنا کا اسٹریٹجک ڈائلاگ فورم ہے، اس میں بھی میری ملاقات ان سے پچھلے سال بھی ہوئی تھی۔ تو ان سے میٹنگ جو تھی میرے ڈیلیگیشن کے ساتھ، بہت اچھی میٹنگ ہوئی، اور ہم نے بھی اپریشیٹ کیا، انہوں نے بھی کہا کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اس کی تمام یعنی جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں، اور کوئی چند ہفتے پہلے پاکستان کی کافی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ وہاں ان کی برین سٹارمنگ سیشن میں گئے، جس میں مسلم لیگ نون کی بھی نمائندگی تھی، پیپلز پارٹی کی بھی نمائندگی تھی، پی ٹی آئی کی بھی نمائندگی، سب پارٹیز کی نمائندگی تھی، اور کئی ممالک سے پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی تھی۔ ابھی وہ ایک اور ایونٹ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ میرے جانے سے پہلے مجھے پتا تھا کہ انویٹیشن ان کی ہے پی ایم ایل این کو، تو آئی ایم شیور کہ شاید دوسری پارٹیز کو بھی کی ہوگی۔ اب وہ جو ریجنل کنٹریز ہیں
ان کے ساتھ ان کا جو ہے وہ ان کا ایک ہو رہا ہے ایک سٹنگ اور ایک ایونٹ. تو ہم اب 24 سے شروع ہونے والا ہے, پرسوں سے وہ شاید شروع ہوگا. تو وہ بھی انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے پاکستان کو دوبارہ انوائٹ کیا ہے. تو پاکستان کی جو نمائندگی ہے ہماری پارٹی کی, آبویسلی جو ہماری پارٹی کے صدر ہیں وہ میاں محمد نواز شریف صاحب, ان کنسلٹیشن ود پرائم منسٹر صاحب, تو انہوں نے نامینیٹ پاکستان کے ہماری ایک سینیٹر کو کیا ہے, جو آگے بھی اس میٹنگ میں جو PMLN کی نمائندگی کر چکی. تو بڑی اچھی میٹنگ تھی, اور ہماری جو سبسٹینٹیو میٹنگ تھی وہ کئی گھنٹوں میں جاری رہی, وہ ان کے وزیر خارجہ کے ساتھ تھی. اور وہ میٹنگ میں ہم نے آبویسلی انہوں نے کنڈولنسز کیے جو ہمارے ریسنٹ جو ہمارا انڈیا کے ساتھ ایک کانفلکٹ ہوا, اور جو ہماری 11 لوگ ہمارے فوجی شہید ہو گئے, 40 لوگ ہمارے سولین شہید ہو گئے, کوئی 199 لوگ ہمارے زخمی ہوئے. تو وہ جو ان کے بارے میں انہوں نے بہت کنڈولنسز کیے اور اظہار تعزیت کیا, اور ری افرم کیا کہ ہم پاکستان کی ساورنٹی, پاکستان کی اپنا جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, پاکستان کی جو ڈگنیٹی ہے, پاکستان کا جو ہمارا ایک رشتہ ہے, وہ اس کو ہم ہمارے لیے بہت ہی ہمارے قریب ہے, اور ہمارے ہمیشہ اس کو ہم نے جو ہے اس کو ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ ہم نے جو ہماری دوستی ہے تو ہم اس پہ الحمدللہ وہ پورا اترے ہیں ہمیشہ. تو یہ کوئنسیڈنس تھا کہ کل 21 مئی تھی, اور 21 مئی 1954 کو ہمارے دونوں ملکوں کے ریلیشن شپ شروع ہوا تھا. تو جو کل گزرا ہے, جو میں وہاں کل صبح ہماری ٹرائل لیٹرل میٹنگ ہوئی تو ہم دونوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی. تو 74 سالہ یہ ایک ہمارا ریلیشن شپ ہے, جو کہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ شروع ہوا 21 مئی 1951 میں, اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ اب دنیا میں مانا جاتا ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ غالباً کسی اور ملک کے ساتھ چین کا نہیں دیکھا جاتا. تو وہ بھی اس میں پرائیڈ لیتے ہیں, ہم بھی پرائیڈ لیتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہم نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کل. تو ہماری جو ڈیٹیل جو میٹنگ ان کے ساتھ ہوئی اس پہ آبویسلی یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ انفارمل میٹنگ تھی. جو ہمارا پاکستان چائنا اسٹریٹجک ڈائلاگ ہونا ہے, جو میں پچھلے سال کر کے آیا تھا, اس کا اگلا راؤنڈ اسلام آباد میں ہونا ہے. تو وہ اسلام آباد میں راؤنڈ کے حوالے سے میں نے میٹنگ کے ختم ہونے پہ جناب وزیر خارجہ چائنا کو انوائٹ کیا, اور ان کو کہا کہ جی اب آپ کی باری ہے پاکستان آنا ہے. تو انہوں نے اس کو بڑی خوشی سے قبول بھی کیا, اور مجھے اشور کیا کہ وہ جتنی ارلیسٹ پاسبل جو کیلنڈر میں ان کو جگہ ملے گی وہ بالکل پاکستان آئیں گے. اور لیکن یہ بڑی سبسٹینٹیو میٹنگ تھی, جیسے میں نے کہا کہ کچھ گھنٹے پہ محیط تھی, اور ہم نے بھی جو دوستی کی ہوتی ہے شکریہ اور سارا وہ بیان کیا. انہوں نے ہم ون چائنا کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں تبت سمیت, اور وہ انہوں نے جموں اینڈ کشمیر کے حوالے سے ہمیں دوبارہ یعنی سپورٹ کیا کہ جی یہ بالکل UN کی ریزولوشنز کے مطابق اس کا فیصلہ, اور کشمیری لوگوں کی جو ہے سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. کیونکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں اتفاق ہے کہ یہ جو اس خطے میں جو ٹینشن ہے اور اس خطے میں جو امن کی پرابلم ہے وہ ایک میجر وجہ جموں اینڈ کشمیر کی سیٹلمنٹ کا نہ ہونا ہے. اور تو میں بالکل ان کا مشکور ہوں. اسی طرح ہمارے تمام فورمز کے اوپر آپ نے دیکھا کہ جو 23 اپریل سے لے کے 10 مئی کی شام تک جہاں میں نے کوئی تقریباً 60 سے زیادہ اپنے ہم جو کاؤنٹر پارٹس ہیں
वज़ीर ख़ारजा या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और एक दो मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर कतर समेत उनसे जो बात उस वक़्त हम साथ साथ उनको शुरू में इंगेज किया था, उनको हमने सबको राब्ते में रखा। हमसाया मुल्क के झूठ उनको साथ साथ शेयर करते रहे कि जी ये 15 जो इन्होंने कहा है कि 8 की रात को हमले कर दिए, झूठ है। ये अगले दिन कह दिया 16 हमने चढ़ा दी और एक गिरा लिया उन्होंने, वो भी झूठ है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने इस दफ़ा पाकिस्तान ने नैरेटिव जो है इंडिया का 2019 की तरह वो बनने नहीं दिया, और वो चूँकि सच पे मबनी था और ओपन ऑफर दी पहले 72 घंटे में हमारी तरफ से कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कर लें, और उसके बाद एक रिफॉर्म पे चंद दिनों के बाद ऑफर थी कि इसको हम एक परमानेंट मैकेनिज्म बना देते हैं जिसमें पुलवामा हो या पहलगाम हो या जाबर एक्सप्रेस हो या खुजदार कल का हो, जिसकी मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ, क्योंकि जब हम चीन को छोड़ रहे थे, इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रहे थे, तो एयरपोर्ट पर मुझे ये बड़ी बुरी खबर मिली। उन फैमिलीज़ के लिए हम सब का दिल खून के आंसू रोता है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने वो बच्चे हैं जो अपनी यानी ज़िंदगी की बहारें देखने से पहले ही इस मुल्क के में शहीद हो गए। तो ये इंडियन प्रॉक्सीज जो हैं ये बाज नहीं आ रही, तो हमने एक परमानेंट मैकेनिज्म जो है उसको भी ऑफर किया था कि एक परमानेंट मैकेनिज्म बना लेते हैं। हम तो आपकी तरह कावड़ नहीं है कि पुलवामा हो तो आप पाकिस्तान पे ब्लेम, कोई चीज़ होती है तो पाकिस्तान पे ब्लेम कर देते हैं सियासी मकासद के लिए। हम तो कहा था कि देखो जब हम करेंगे तो बता के करेंगे, और जब हमने 9 और 10 की दरमियानी रात को अर्ली आवर्स 4 बजे सुबह 10 मई को आप कह दें फजर से पहले जब हमने शुरू किया तो टाइम लैग के साथ हर चीज़ पब्लिक की, हर चीज़ बताई कि हम किधर क्या कर रहे हैं, कहाँ हमला कर रहे हैं, कहाँ अपना बदला उतार रहे हैं अपने डिफेंस में UN चार्टर आर्टिकल 51 के मुताबिक। तो हम जो छुपा के नहीं किया, और इस चीज़ को भी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको अप्रिशिएट करती है कि पहले जो बातें की गई वो झूठ निकली, और उसके बाद कई कैपिटल्स ने उसको चेक किया कि जी बाकी 15 में से कोई 5 कुछ हमले किए यानी 7 और 8 की दरमियानी रात को एक भी नहीं किया। तो जब पाकिस्तान को जब आपकी क्रेडिबिलिटी बनी तो ये वजह थी कि इंडिया का नैरेटिव अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा बिल्कुल बुरी तरह नाकाम हुआ, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की आउटरीच थी वो 2019 में पुलवामा की दफ़ा वो इस नैरेटिव की वजह से बनी थी, और ये साबित कर दिया था कि पाकिस्तान इज अ बैड बॉय। तो बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉम्प्लीमेंट पेश करता हूँ अपने जो साथी हैं वज़ारत ख़ारजा के, जो अपना सेक्रेटरी साहबा हैं और जो जितने हमारे ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान से बाहर, उन्होंने दिन रात काम किया। अक्सर रातें हमारी वज़ारत ख़ारजा के ऑफिस में गुजरी मेरे समेत। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का ख़ास करम है, और वो भी उन्होंने जब मंजूर नहीं किया तो हमने ये जो प्रोसेस था उसको, इस टेररिज्म को हम भी चाहते हैं कि इस खत्ते से जितनी जल्दी हो सके ख़त्म होना चाहिए, और उसके हवाले से हमने 2013 से 2017 में आपके सामने है कि उस ज़माने में $4 बिलियन हमने उसके ऊपर खर्च किया अपने ज़रब अज़ब पे, रद्दुल फसाद पे, कराची सिक्योरिटी ऑपरेशंस पे, और उसका नतीजा भी निकला कि अगर आप 20, 12, 13 के नंबर निकालेंगे इन दहशत गर्दी के वाक़ियों के, और आप 17 के निकालेंगे, 17, 18 के, तो आपको नजर आएगा तो ख़त्म हो चुका था। वो तो हमारी अपनी इंटरनल मैं समझता हूँ कि गलती और ख़राबी है और पॉलिसीज है। मैं इंडिविजुअल्स को चले ब्लेम नहीं करता कि हम फिर वो आ जाते हैं कि आई एम हियर इन काबुल फॉर ए कप ऑफ टी, और फिर हम अपने बॉर्डर्स को लूज छोड़ देते हैं। 35 से 40 हज़ार लोग रिपोर्टेडली जो भागे हुए थे टेररिस्ट वो वापस पाकिस्तान आ जाते हैं। हम 100 से ज़्यादा हार्डन क्रिमिनल एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए उनको जेलों से रिहा करवा देते हैं। और उसके नतीजे में अभी यानी 22 तक ये जो हालत थी वो अभी तक सेटल नहीं हो रही, और उस दहशत गर्दी में बहुत पीक इजाफा हुआ है, और नंबर ऑफ इंसिडेंट जो हैं हमारे कई यानी फ्यू थाउजेंड और कई हज़ार जख्मी हुए हैं, चंद हज़ार हमारे शहादतें हुई हैं इन सालों में। तो बात यह है कि पाकिस्तान की इस हुकूमत का बिल्कुल क्लियर रिजॉल्व है कि इंशाअल्लाह हम इस दहशत गर्दी के साथ बिल्कुल उसी तरह निपटेंगे जैसे हमने 2013 और 2018 के दरमियान निपटा था, और इंशाअल्लाह इसमें चाइना भी उसी तरह उसकी भी इंटरेस्ट है। जाहिर है कि आपको पता है कि कुछ जो
پاکستان میں انسیڈنٹ ہوئے پچھلے 2 سال میں وہ زیادہ چائنیز پروجیکٹس اور چائنیز جو پرسنل ہے ان کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر حملے ہوئے. تو ان کی جو ہے وہ اپنی پالیسی کے تحت وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس پہ یعنی ان کا کنسرن ہوتا ہے. تو ہماری پوری کوشش کہ ہم ٹیررزم کے خلاف انشاءاللہ لڑیں گے. وہاں بھی بات ہوئی کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, اور یہ ٹرائل لیٹرل میں بھی بات ہوئی. یہ جو ٹرائل لیٹرل میٹنگ ہوئی جو کل ہوئی, گزرنے والا کل ہے, اس میں بھی یہ ایک مین کی ایجنڈا تھا کہ ہم نے تینوں ملکوں نے اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دینا ٹیررسٹ کے ہاتھوں کسی دوسرے ملک کے خلاف, اور اسی طرح ہم نے اپنے ملک کے ٹیررزم کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے, اس کا کلا کما کرنا ہے. تو یہ ہمارے ریزالو تھا, ون آف دی میجر ریزالو ٹرائل لیٹرل میٹنگ کا. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ افغانستان نے اور چائنا نے بالکل ایک ہی یعنی یونٹی کے ساتھ ہمارے ساتھ اس کا عزم کیا کہ وہ ای ٹی ایم ہو, وہ ٹی ٹی پی ہو, وہ بی ایل اے ہو, وہ مجید برگیڈ ہو, کوئی بھی نام ہو, terrorism will not be allowed to stay in these countries. Obviously اس میں ٹائم لگے گا, کوئی میجک وینڈ ہے نہیں کہ آٹومیٹک اس کو بٹن پریس کریں تو یہ سارا ختم ہو جائے گا. اسی طرح محنت کرنی پڑے گی جیسے ہم نے 2013 سے 2017 میں کی تھی, اور ہم نے دیکھا کہ کنٹری کو ڈویڈنڈ ملے اور بالکل وہ خاتمہ ہو گیا. تو انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری بڑی کلیئرٹی تھی تینوں ملکوں کی وہاں. اسی طرح ہم نے ان کو چائنا کو سی پیک 2 کے لیے جو ایکسپینڈڈ ورژن ہے اس کے لیے ہماری بڑی بات چیت ڈیٹیل میں ہوئی. وہ اس کو بالکل اس کو یعنی شروع کرنے کے لیے تیار ہیں, اور نہ صرف اس کو شروع کرنے کے لیے تیار ہیں بلکہ جو ہماری کراکم ہائی ویز ہے اس کی ری الائنمنٹ ہے, ہمارا کراچی حیدرآباد ریلوے ہے. تو یہ پروجیکٹ جو ہے وہ بالکل پاکستان کی وہ سپورٹ کرنے کے لیے اس حکومت کے ساتھ سی پیک 2 کو آپریشنائز جو کرنے کے لیے کافی تیزی کے ساتھ ان کی ہمیں بالکل پازیٹیو کمٹمنٹ ہے. اسی طرح میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. آپ نے دیکھا کہ پاکستان جو IMF کا پروگرام ہے اس حوالے سے جو ہمارے فرینڈلی کنٹریز کی سپورٹ ہے اور خصوصاً چائنا کی وہ بڑی کروشل تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت بڑی اس میں کنٹریبیوشن ہے کہ جو ہم پہلے جو ہم پروگرام کو فائنلائز کیا تھا پچھلے سال اس میں بھی, اور ابھی جو ریویو ہوا ہے مکمل اس میں بھی. تو ابھی جو آنے والی کمٹمنٹس ہیں تو اس حوالے سے بھی میری تفصیل سے ان کا شکر بھی ادا کیا اور ان کو انگیج بھی کیا, اور انہوں نے اسی طرح فرم کمٹمنٹ دی کہ آپ ہمارے بھائی ہیں, آئرن کلیڈ بردرہڈ ہے ہماری, اور ہم ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ ہیں. آپ کی کوئی بھی جائز اور جو جینون کوئی ہماری سپورٹ کو آپ کو ضرورت ہوگی اس کے لیے ہم بالکل آنکھیں بند کر کے آپ کے ساتھ ہیں. تو میں ان کی لیڈرشپ کا مشکور ہوں. اسی طرح آپ سن رہے ہوں گے پی ٹی ایم کی گورنمنٹ سے 2022-2023 میں جب گورنمنٹ تھی اور کئی میٹنگز میرے فائنانس منسٹر کے آفس میں ہوئی, اور اس میں انٹر منسٹریل تمام جو اسٹیک ہولڈرز آتے تھے ٹو کنیکٹ پاکستان ود سینٹرل ایشین اسٹیٹس تھرو ریلوے. اور وہ تھا جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا ازبکستان پاکستان ریلوے نیٹ ورک وایا افغانستان, پاک افغان ٹرانس ریلویز. اس کے لیے ظاہر ایک بڑا پروجیکٹ ہے, اور اس کے باقاعدہ اس کی تمام ڈیٹیل کام اس وقت ہوا, اور وہ کمیٹی جو تھی جس کو میں اس وقت ہیڈ کر رہا تھا وہ ہم نے اس کا تمام کام مکمل کر کے پچھلے سال ایک ڈرافٹ فریم ورک ایگریمنٹ وہ ہم نے ازبکستان کو بھی دیا, افغانستان کو بھی دیا, اور ہمارے پاس بھی ہے. تو اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اس پروجیکٹ کو آگے لے کے جایا جائے, اور ظاہر ہے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اس کی فائنینسنگ کی ضرورت ہوگی, اور اس کی جو فائنینسنگ کی ضرورت ہوگی اس کے لیے میں نے چائنا سے ڈسکس کیا ہے, اور انہوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور ہم نے جو متقی صاحب تھے ان کے ساتھ یہ بات کی کہ اب ہم کیونکہ جون کے شروع میں پرپوزڈ ابھی فائنل ہو رہا ہے کہ شاید میری وزٹ ہوگی ازبکستان میں, اور وہ کیونکہ جب پچھلی وزٹ پرائم منسٹر کی ہوئی تھی چند مہینے پہلے تو اس پہ ان کے جو صدر صاحب ہیں انہوں نے بہت انٹرسٹ شو کیا تھا, اور مجھے خاص کر کہا کہ آپ یہ ذمہ داری لیں کہ اس پروجیکٹ کو آپ لیڈ کریں اور کروائیں.
تو وہ چائنا ان پرنسپل ہیز ایگریڈ تو اس پروجیکٹ کو فائنانس کو دیکھنے کے لیے. اور ازبکستان میں ابھی میرے جانے سے پہلے چائنا آلریڈی ان کی ڈیٹ کو دی تھیں 2 ڈیٹس 29 اور 30 میں, لیکن ہم نے ان کو اطلاع کر دی تھی کہ اس میں پاکستان کے بہاف پہ کمیٹڈ ہوں. آپ کو پتا ہوگا کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار میڈیشن یہ ایک اس خطے میں ایک بہت بڑا چائنا انیشیٹو لے رہا ہے. یہ اسی طرح کے انیشیٹو ہے جیسے ایشیا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کا ہوا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ 2014-2017 میں کے دوران میں کافی ایز فائنانس منسٹر بہت زیادہ انوالو رہا تھا, اور جب وہ فائنلائز ہوا تھا سارے اس کے اسپیڈ ورک میں بھی ہم نے اپنا حصہ ڈالا تھا, اور اس کی پاکستان کے بہاف پہ فاؤنڈنگ ممبر ہم اس کے ہیں, میں نے سائن کیے تھے پریزیڈنٹ شی کی موجودگی میں. اسی طرح کا ایک یہ انیشیٹو جو ہے جو کہ پیرل انیشیٹو اس خطے کے لیے ہوگا, میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار میڈیشن اس کا سینٹر ہانگ کانگ ہوگا, اور 29-30 کو اس کے تمام جو اسپیڈ ورک اور سائن جو ہے وہاں رکھی گئی ہے, جس پہ پاکستان کے بہاف پہ میں انشاءاللہ اس کی نمائندگی کروں گا. تو اس وجہ سے وہ ڈیٹس ہمیں سوٹ نہیں کرتی تھی, تو ہم نے ان کو فرسٹ ویک آف جون کہا ہے. تو ونس ڈیٹس ہو جائیں گی تو یہ پاکستان افغانستان ازبکستان کی جو ریلوے کا نیٹ ورک ہے تھرو کراچی, اس کو انشاءاللہ اس کا فریم ورک ہم کوشش کریں گے کہ جون کے پہلے ہفتے میں ازبکستان میں ان کی ریکویسٹ کے مطابق فائنلائز ہو جائے. اور نہ صرف فائنلائز ہو, اللہ کرے کہ وہ سائن ہو جائے, اور سائن ہونے کے بعد انشاءاللہ پھر چائنا کو ان پرنسپل میں نے ریکویسٹ کیا اور انہوں نے اس کو ایگری کیا. اسی طرح چائنا نے جو یہ طے کیا ہے اور ایگری کیا ہے کہ سی پیک 2 جو ہے اس کو جو چائنا اور پاکستان کے درمیان ہے, یہ ایک حصہ ہے بیلٹ BRI کا, بیلٹ اینڈ روڈ جو انیشیٹو ہے پریزیڈنٹ شی آف چائنا کا, اس کو افغانستان تک ایکسٹینڈ کرنے کا. تو یہ ہماری جو ٹرائل لیٹرل اس میں یہ آپس میں یہ طے ہوا ہے, اور یہ ایکسٹینڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر یہ پروجیکٹ ہے یہ ریلوے کا پاکستان افغانستان ازبکستان, اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسکشن ہوئی پشاور سے کابل ہائی وے, یہ بہت بڑی ایک اور جو ہے کنیکٹیوٹی ہوگی, کیونکہ یہ تمام اگر ہمارا ریلوے کا پروجیکٹ ہوتا ہے اور ادھر سے یہ ہمارا پشاور ٹو کابل ہائی وے سی پیک 2 میں چائنا اس کو فائنانس کرتا ہے اور اس کو سپورٹ کرتا ہے, تو یہ آپ افغانستان کے ذریعے سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں پھر ہر جگہ پہنچ سکیں گے. یہ I'm sure کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ چائنا آلریڈی قزاقستان اور کرغزستان کے ساتھ ریلوے نیٹ ورک بنا رہا ہے. تو جب یہ بن جائے گا تو آپ کی گوادر پورٹ صحیح معنوں میں ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے. ابھی جو والیوم ہے بزنس کا وہ بہت تھوڑا ہے اس کے پوٹینشیل کے مقابلے میں, اور جو پوٹینشیل ہے پاکستان کا پورٹس کے حوالے سے وہ بھی بہت نیچے استعمال ہو رہا ہے. فریکشن آپ کے کراچی کے پورٹس اور گوادر پورٹ کمبائنڈ آپ کا اس پورے ہب میں سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی کو کنیکٹیوٹی ٹو اینڈ فرام دینے سے آپ کا یہ نیٹ ورک بہت ہی ایکسپینڈ ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے یہ حکومت میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں کام کر رہی ہے. تو یہ بھی ایک اس کی بڑی اچھی ایک آؤٹ کم تھی ہمارے وہاں اس میٹنگ کی. اسی طرح انہوں نے جو ہمارے ساتھ جو وہاں جو ان کی ڈسکشنز ہوئی ٹرائل لیٹرل میں, تو میں نے جیسے عرض کیا کہ ٹیررزم کے اوپر بڑی یعنی فرم قسم کی انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ پاکستان میں راستہ بند تھا. 19 اپریل کو جو ہم نے ایک دن کی وزٹ کی اس کو کھول کے بہت زیادہ ایکشن سے گری کیے ایک ہی دن میں, اور ان کو بھی پتا تھا, سب کے ممالک کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو امپلیمنٹ بھی کر دیا. تو اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا اور ریکویسٹ کی کہ آپ دونوں ممالک جو ہیں اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز اس طرح بڑھائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں ہم کچھ اور بھی ممالک ہیں جو کہ ہمارا ٹرائل لیٹرل جیسے افغانستان کے ساتھ ہے, پاکستان افغانستان اور چائنا کا ایک ہے, اسی طرح دوسرے جو خطے میں ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی انڈر کنسیڈریشن ہے کہ ایسے ہونے چاہیے روابط, کیونکہ یہ ایک واحد کانٹیننٹ ہے جس میں سار جیسا ادارہ بنا کئی ڈیکڈز پہلے اور کہیں نہیں کھڑا. سب سے اگر کوئی اکنامک بلاک فیل ہوا ہے دنیا میں اور جس نے کوئی بھی بالکل پرفارم نہیں کر سکا وہ سارک ہے, اور اس کی وجہ سے وہ ایک ملک ہے.
وہ یا تو کچھ کنٹری کو بالکل قابو کیا ہوا ہے اور کچھ کنٹری کو بلی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا اس ریجن میں ہمارا اور چائنا کا ٹرائی لیٹرل کچھ کنٹریز کے ساتھ بات چیت ہو, ہم ان کو انگیج کریں, جیسے افغانستان سے ہم ہو چکے ہیں, ایک دو کنٹریز ان پائپ لائن ہے, وہ بھی جب ہوں گی تو آپ سے شیئر کیا جائے گا. تو یہ ہم ایک اس پورے کانٹیننٹ, اس خطے کو کم از کم جو ہمارا سارک والا ایریا ہے اس کو ہم چائنا کے ساتھ اگر جوڑ لیں تو یہ اچھا خاصا ایک بڑا پاورفل اکنامک بلاک بن سکتا ہے. تو یہ بھی اس میں بڑی پازیٹیو ان کی سوچ تھی اور ان کی جو سجیشن تھی. تو اس پہ بھی ہم دونوں یہ سے ایگری کرتے ہیں کہ ہمیں اس کو جتنا زیادہ ہو سکے وہ ہمیں آپس میں یہ کرنا چاہیے, کیونکہ ریجنل کنیکٹیوٹی سے اور یہ جو پروجیکٹس میں نے آپ کو تھوڑے سے نشاندہی کی ہے, اس سے ہمارا آپس میں نہ صرف رابطہ 3 ملکوں کا ہوگا بلکہ آپ تھرو آؤٹ سینٹرل ایشیا میں ہر جگہ پہنچ جائیں گے, کیونکہ آپ ان کا اپنا یعنی آپس میں ان کا کنیکٹیوٹی جو ہے بڑی روبس قسم کی ہے, بائی روڈ بھی اور بائی ریلوے بھی. یہ ایک مسنگ لنک ہے, اس کو اگر ہم نے جوڑ لیا اور ادھر ہم اپنا جو ہے ML1 کراچی سے پشاور تک, اس کے لیے ہماری نیگوسیشن جاری ہیں کہ ہم اس کو ریلوے کو اپ گریڈ کریں, مزید اس کو بہتر کریں تاکہ وہ اور اچھے سٹینڈرڈ کا ہو. اور یہ جو کمیونیکیشن ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ ٹو اینڈ فرام, ادھر چیزیں جانی اور وہاں سے آنی اور گوادر پورٹ تک لانی اور وہاں سے پھر آگے دنیا میں جانی, تو یہ بہت ہی ایک پاکستان کے لیے مفید ایک پروجیکٹ ہے. اور اس کے اوپر انشاءاللہ مجھے بڑی پازیٹیو ان سے نیوز ملی ہے. جہاں تک ٹرائیلیٹرل کی بات ہے, وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جو اس کا 6th فارمل راؤنڈ ہے ٹرائیلیٹرل کا, وہ کابل میں ڈیو ہے. تو جو کل وہاں جو ہمارا راؤنڈ تھا وہ انفارمل تھا, وہ ڈسکشن تھی, آپ سمجھ لیں کہ تیاری ایک میٹنگ تھی فارمل راؤنڈ جو کابل میں ہونا. تو اس کے لیے بھی ہم تینوں نے ایگری کیا کہ ہم تینوں کوشش کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے اگلے اسی سال کے اندر اگر ممکن ہو تو ہم وہ جو 6th راؤنڈ ہے ٹرائیلیٹرل چائنا, افغانستان, پاکستان, وہ جو کابل میں ایگری ہوا ہے 5th راؤنڈ کے وقت, یہ 5th راؤنڈ جو ہوا تھا یہ 2023 میں ہوا تھا, پچھلا 5th راؤنڈ میں 2023. تو اس کا جو 6واں راؤنڈ ایگری ہوا تھا وہ کابل میں جو ہونا ہے, تو اس پہ کافی میں کہوں گا کہ کافی جو اسپیڈ ورک ہے وہ ہمارا یہ 1.5 دن میں جو بائی لیٹرل ہماری انگیجمنٹ تھی اور جو ٹرائی لیٹرل ہماری انگیجمنٹ تھی اس پہ ہم نے الحمدللہ وہ کیا ہے. تو یہ ہماری جو مین جو اس کی کہہ لیں کہ ڈیلیوریبلز کہہ لیں یا جو ہماری جو آؤٹ کم تھی وہ ہماری, چونکہ انفارمل جو ڈائلاگ ہوتے ہیں اس کی پھر پریس اسٹیٹمنٹ جوائن نہیں ہوتی, یہ اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے دنیا میں. تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کی جائے اور آپ کے ذریعے قوم کے ساتھ یہ تفصیل شیئر کی جائے. تو الحمدللہ یہ بہت ہی کامیاب ہمارا ٹرپ تھا اور موقع بھی ملا چائنا کا شکریہ ادا کرنے کا, ان کی ہمیشہ سپورٹ جو ہوتی ہے, اور موقع ملا کہ افغانستان کے معاملات کو آگے لے جانے کا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کے کام کرنا پڑے گا. اس ملک میں جو کچھ کل خزدار ہوا ہے, یہ خون کے آنسو دل ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ننھے منھے جو بچے گئے ہیں, لیکن انشاءاللہ پرپیٹریٹرز ول بی ٹریسڈ, ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. لیکن اللہ نے چاہا تو ان جو ٹیررسٹ ہیں ان کے دن گنے جا چکے ہیں 2013 2017 کی طرح. تو بہت شکریہ جی, کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. بہت شکریہ نائب وزیر اعظم صاحب. ایک چیز کا کڑی آپ ذرا کنفرم کر سکتے ہیں کہ جو چین کے وزیر خارجہ ہے ان کا بیان میرے سامنے ہے جو انہوں نے دیا ہے, اس میں ایک چیز جو ہے کہ پاکستان اور افغانستان اگری کر رہے ہیں کہ جو ڈپلومیٹک لیول ہے اس کو بڑھائیں گے, اور اس کے بیان کے مطابق کہ یہ بہت جلد ہوگا. تو اس طرح فیصلہ ہوا ہے, آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں, اور اگر ہوا ہے تو کب تک یہ ممکن ہے؟ اور ایک دوسرا اگر آپ اجازت دیں کہ مہاجرین کا آپ نے ذکر کیا کہ کابل میں آپ نے ڈسکشن کی ہے, تو ACC کارڈ کا تو جاری ہے ان کا ریپیٹریشن, POR کارڈ کا لاسٹ ڈیٹ ہے جون 30.
تو آپ نے کہا کہ وہاں پر کافی ساری باتیں ڈسکشن ہوئی، کابل میں تو آیا، اس کا امکان ہے ٹو ایکسٹینڈ دی پیریڈ آف POR کارڈ ہولڈرز؟ شکریہ. دیکھیے بالکل میں نے خود بھی آپ کو بتایا کہ یہ اگر تو ہم نے سنسیئرٹی کے ساتھ کام کرنا ہے اور اس کو آگے لے کے جانا ہے. میری جو وزٹ تھی اس کا ہول پرپز وزیر اعظم صاحب کی سوچ اور ان کی اجازت کے ساتھ، سوچ کے مطابق اجازت کے ساتھ جب وزٹ کیا تھا تو اسی اسپرٹ سے کیا تھا. آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے کئی سال there was no movement. تو اگر روٹ کے بیٹھے رہیں گے دونوں جو ملک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہمارا ایک جغرافیکل، ایک ریلیجس، ایک کلچرل، ایک ہسٹورک، وہ ہمارا بانڈ ہے. ہمارے نیبر ہم چینج نہیں کر سکتے نیبرز کو. ہمارے اوپر بھی خدا نہ خواستہ وہ بات نہیں آنی چاہیے کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ انڈیا کا مجھے ایک، وہاں بھی میں نے کہا کہ مجھے ایک نیبر دکھائیں جن کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو آؤٹ ریچ تھی وہ اس کی بڑی کامیاب الحمدللہ وزٹ دنیا میں گنی جا رہی ہے. اور ایون افغانستان میں اس کو بہت سراہا گیا ہے. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بہت افغانستان میں اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ ہے. اسی طرح آپ اپنے معاملات کو بہتر کرتے ہیں. تو انہوں نے بالکل یہ کہا، میں نے اپنے اوپننگ ریمارکس میں یہی عرض کی کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے جو ریلیشنز ہیں اس کو بڑھائیں. تو بڑھانے میں آبویسلی ہر چیز شامل ہوتی ہے. اس میں اب اس وقت ہمارے ریلیشنز کئی سالوں سے جو ہیں، پچھلے چند سالوں سے وہ چارج دی افیئر کے لیول پہ ہیں. تو ہم اب ڈیو پروسیس میں ساری چیزوں کو، ظاہر ہے کہ ایسی جو چیز ہوتی ہے وہ اس کا ایک ڈیو پروسیس ہے. اس کی وزیر اعظم تک کی انوالومنٹ ہے، اس کے اسٹیک ہولڈر سے کنسلٹیشن ہے، اس کے پروز اینڈ کونز ہیں، تو ساری چیزیں دیکھیں گے. لیکن میں اس کو فلی سپورٹ کرتا ہوں کہ ہمیں تمام نیبرز کے ساتھ ہمیں معاملات طے کرنے چاہیے. اور اس کا کور پرنسپل یہ ہونا چاہیے کہ جی آپ کے ملک سے دہشت گردی نہیں ہوگی. اور اس حوالے سے جب ہماری وزٹ تھی ہم نے بڑا کیٹیگورک کہا تھا، میرے جو کلیگز میرے ساتھ تھے وہ اس کے وٹنس ہیں کہ ہم اس کو ٹالریٹ نہیں کریں گے. آپ اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں، ہم اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے. اور اس پہ آپ کی ہماری چاہیے. میری فیڈ بیک جو کہ تفصیل میں جانا مناسب نہیں ہے وہ بڑی پازیٹیو، اور ان کی طرف سے وہ پازیٹیو پروگرس ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک ہے. ریفیوجیز کے حوالے سے جو آپ کو یاد ہوگا جو مین جو ایشو تھی وہ TDR تھی، جو ٹرانزٹ جو ہم ڈاکومنٹ دیتے تھے ایک دوسرے میں، موومنٹ ڈرائیورز اور کلینرز کے. 3 چیزیں ہوتی تھیں. ایک وہیکل ہے وہ کنٹینیو کر رہی ہے، دوسرا ڈرائیور اور کلینرز ہیں. وہ اس کے لیے ہم نے 31 جون تک ایکسٹینڈ کیا. ہم نے اس کے دوران ہم نے اب ان کو 1 ڈاکومنٹ رجیم پہ لے کے جا رہے ہیں اور وہ تیار ہیں. اور یہ لوگ ویزا لیں گے. اور یہ آخری کام تھا جو ہم نے جانے سے پہلے کو 3 دن پہلے ختم کر دیا تھا. ڈیو پروسیس میں نے جیسے کہا نا کہ اس میں ظاہر ہے کہ انٹیریئر منسٹری ویزا فی، تو 1 سال کا ویزا ان کو دیا جائے گا اور $100 کی فیس ہوگی. تو ملٹیپل ویزا ہوگا. یہ جو لے کے جاتے ہیں ٹرانزٹ گڈس ٹرکس ادھر سے تھرو آؤٹ، تو وہ ہم نے آلریڈی کر دیا. انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور شکریہ ادا کیا. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب، پہلگام کے واقعے پر جب الزام لگا پاکستان پر تو پاکستان نے ایک پیشکش کی کہ انٹرنیشنل اس کی پروب انکوائری کر لی جائے. پاکستان ایگری تھا، پوری دنیا نے پاکستان کے اس موقف کی حمایت کی. اب جب کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کو عوام نے اب ہندوستان کا لقب دے دیا ہے، کیا پاکستان تیار ہوگا کہ اگر اس معاملے پر بھی انٹرنیشنل انکوائری ہو جائے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ یہ جو پاکستان میں ٹیررزم ہو رہی ہے اس کے پیچھے انڈیا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کس حد تک مطمئن ہیں جو افغانستان کے وزیر خارجہ نے آپ کو جو نیند حاصل کرائی ہے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف ٹیررزم کی غرض سے استعمال نہیں ہوگی؟ اور آخری ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی غیر حاضری میں تو موجودگی میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہوئی، اور وہ یہ ہوا کہ آپ